بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ یتدبرون القرآن فرمایا، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ آخری حج میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب آپ مجھے کوٹہ میں ایک مسجد ایسی بتا دو جہاں روزانہ 2 ٹائم فجر سے لے کر عشاء تک 2 ٹائم قرآن کا ترجمہ سنایا جاتا ہو، صرف 2 رکوع۔ ایسی کوئی مسجد کوٹہ میں مجھے بتا دیں آپ۔ 150 مسجدیں کم بیش کوٹہ میں، کہ ایک مسجد آپ بتائیں جہاں روزانہ قرآن کریم کا ترجمہ سنایا جاتا ہو۔ جب امام حضرات قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں سنائیں گے تو قوم کے اندر کیسے انقلاب آئے گا؟ ہم تو کہتے ہیں ترجمہ سنائیں گے جبھی انقلاب آئے گا، اور جمعے کے اندر سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ امام حضرات 15 منٹ قرآن کا ترجمہ سنائیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر ترجمہ سنائیں بس، اور 15 منٹ تقریر کریں۔ پہلے 15 منٹ ترجمہ سنا اور یہ اعلان کر دیں کہ پہلے 15 منٹ قرآن کا ترجمہ ہوگا، بعد میں تقریر ہوگی 20 منٹ یا 15 منٹ، مگر پہلے روز ہر جمعے کو 15 منٹ قرآن کا ترجمہ سنائیں۔ پھر جمعہ میں ہی اعلان کر دیں کہ آپ حضرات روزانہ فجر میں آئیں، عشاء میں آئیں تو ہم آپ کو 2 رکوع قرآن کا ترجمہ روزانہ سنائیں گے۔ انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوئے۔ ایک قرآن میری سنت، ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ مگر ایسا کیوں ہے کہ آج جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں اپنی کتاب رکھوا دیتی ہیں مسجد میں کہ یہ پڑھیے صاحب، کیونکہ بکری بھی ہوتی ہے پھر ان کتابوں کی، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کمیٹی والوں کو چاہیے کہ یہ کتابیں الگ رکھ دی جائیں ممبر سے، قرآن کریم ہی ممبر پر رکھا جائے اور قرآن کریم کا ترجمہ ہی روزانہ پڑھا جائے۔ امام صاحب کو پابند بنا دیں کہ امام صاحب قرآن کریم کو ممبر پر رکھیں آپ، اور روزانہ 2 رکوع ترجمہ سنائیں صبح شام۔ باقی کوئی کتاب یہاں نہیں پڑھی جائے گی، مسجد کے اندر پڑھی جائے گی تو وہ الگ پڑھیں اپنے، لیکن مصلیوں کے سامنے ترجمہ ہی سنایا جائے گا۔ جس کو بھی آپ مانتے ہوں اس عالم کا ترجمہ پڑھیں، فاضل بریلوی کو مانتے ہیں ان کا ترجمہ سنائیں، جو تھانوی صاحب کو مانتے ہیں مولانا تھانوی صاحب کو ان کا ترجمہ سنائیں، اور امام صاحب کو یہ بھی پابند بنا دیں کہ امام صاحب آپ اپنی طرف سے ترجمے کے اندر کوئی الگ سے کوئی آپ مطلب نہیں بتائیں گے، بس ترجمہ سنا دیں، جتنا سمجھ میں ہمیں آئے گا ہم سمجھ جائیں گے کافی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آپ ادھر ادھر گھمائیں گے نہیں، کہ یہ فرقے کا خیال رکھ کے آپ کے یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ان فرقوں کا خیال رکھ کے پھر آپ ادھر سے ادھر گھماتے ہیں، آپ یہ نہیں کریں گے۔ آپ بس ترجمہ سنا دیں، آپ کو ہم اتنا پابند کرتے ہیں، ترجمہ سنا دیں، جتنا ہماری سمجھ میں آئے گا ہم سمجھ لیں گے، اللہ جتنا ہم کو توفیق دے گا ہم سمجھ لیں گے، باقی آپ کو ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام صاحب کہیں گے کہ صاحب وہ ایسا ہے ویسا، کہ نہیں، امام صاحب آپ کو اگر ترجمہ سنانا ہے تو بتائیے، نہیں تو ہم آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ ترجمہ سنانے کو تیار نہیں تو پھر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن کریم کا ترجمہ سنانے میں بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ آپ کیسے سمجھو گے، پھر ہمیں سمجھانا کہ نہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترجمہ پڑھ دیں بس کافی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے سمجھانے کا تو وہ تفسیریں لائیں جن تفسیروں کو پوری دنیا کے عالم مانتے ہوں، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب جن کو سبھی فرقے کے لوگ مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب مانتے ہیں، ان کی تفسیر لائیں آپ۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی ہے تفسیر عزیزی، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان حضرات کی تفسیریں آپ پڑھ کر سنائیں جنہیں پوری دنیا کے سبھی فرقے مانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ فرقوں کے حساب سے آپ تفسیر لائیں گے کہ صاحب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، تو امام صاحب یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو تفسیر سنانا ہے تو پھر اولیاء کرام کی تفسیر سنائیں آپ، جن سے سب متفق ہوں، سب سنیں، سبھی سنیں گے اس تفسیر کو، کیونکہ تفسیروں میں بھی آپ نے کر دیا ہے یہ دیوبندی بریلوی یہ سمجھتا وہ سمجھتا ہے، یعنی کیا سے کیا آپ گھمانے لگ جاتے ہیں۔ جب نہ دیوبند تھا، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، آپ اس زمانے کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں، اس زمانے کی لکھی ہوئی تفسیر سنائیں، اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے اس میں، جو انہوں نے لکھا بس اتنا سنائیں گے، بس آپ اتنا سنائیں گے، یہ نہیں کہ آپ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں کہ ادھر سے ادھر۔ اب ایسا بھی کرتے ہیں مولوی حضرات، کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں آیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، دلیل کہہ دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ تو یہ مولوی کیا کہتے ہیں، اولیاء سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں کہ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، ایسے گھماتے ہیں۔ اب ان مولویوں سے پوچھو جو ایسا مطلب بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ نے کہا نا نماز سے مدد مانگو، کہ ہاں بے شک قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا نا صبر سے مدد مانگو، ہاں بے شک قرآن میں ہے۔ آپ پوری مسجد میں سب کے سامنے ہمیں اجازت دیں، جتنے مصلی ہیں 500,000، سب کو اجازت دیں کہ ہم روزانہ ورد کرا کریں یا نماز المدد یا صبر المدد 500 بار۔ اب امام چوکے، ارے یہ مطلب نہیں، ابھی آپ نے کہا اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، تو آپ اب یہ ادھر ادھر کیوں کر رہے ہیں آپ بات؟ پھر امام چونک جائے گا کہ نہیں امام صاحب گھماؤ گے نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، تو ہم کہیں گے یا نماز المدد یا صبر المدد، دکانوں پہ لکھوائیں گے یا نماز المدد یا صبر المدد۔ ارے یہ مطلب نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، اور امام صاحب آپ کدھر گھماتے ہیں ہم کو؟